سجدہ صاحب صرف ان غلطیوں کا ازالہ ہے جو چھوٹی غلطی ہیں، بڑی غلطیوں کا ازالہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی نے 4 فرض کی بجائے 2 پڑھ لیے ظہر کے یا 3 پڑھ لیے تو سجدہ صاحب سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی۔ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرنا فرض ہے، کوئی شخص بھول گیا تو سجدہ صاحب سے اس کی کمپنسیشن نہیں ہوگی۔ سجدہ صاحب تو چند ایک غلطیاں جن کی کمپنسیشن ہے، باقی جو بڑی غلطیاں ہیں ان میں نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ سجدہ صاحب جو ہے وہ کمپنسیشن اس صورت میں ہوگا جب آپ نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی ہے، اور اگر بڑی غلطی کی کمپنسیشن کر لی پھر اینڈ میں 2 سجدے کیے پھر تو نماز ہو جائے گی، یعنی 3 کے 4 میں سے رکعتوں میں ہوا تو۔ اور اگر آپ نے کمپنسیشن نہیں کی ہے، 3 4 میں شک پڑا اور آپ نے کہا نہیں 4 ہی پڑھی ہیں، اینڈ میں 2 سجدے کیے، نماز نہیں ہوگی، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ نے کمپنسیشن اسی نماز کے اندر اس کی کرنی ہے، تو بہت وہم ہے تو پھر آپ دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لیں تو وہ اس پہلی ایک رکعت کا ایک سجدہ پورا ہو جائے۔ اب سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی کمپنسیشن، یہ میں آپ کو ڈاکٹر سمجھا رہا ہوں۔ میں آپ کو چند ایک مواقع بتا دیتا ہوں جن کے اوپر سجدہ صاحب آپ کریں گے، لیکن وہ اسی اصول کے ساتھ کہ آپ نے اصول اپنا قائم رکھنا ہے کہ یقین کے اوپر بنیاد ہے۔ جو بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جو میں نے یعنی تفکر کیا نا، مجھے 8 مواقع ایسے ملے ہیں جن کے اندر سجدہ صاحب آپ نے کرنا ہے، اور 5 مواقع ایسے ہیں جن میں سجدہ صاحب نہیں کرنا وہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں ہے، جس کو عوام غلطی سمجھتی ہے، حالانکہ وہ غلطی نہیں ہے۔ وہ 8 کون سے مواقع ہیں؟ مثال کے طور پر کسی شخص کا درمیانہ تشہد چھوٹ ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام نے ایک دفعہ درمیانہ تشہد آپ کا چھوٹ گیا، آپ نے اینڈ میں صاحب کے 2 سجدے کیے، بلکہ سنن ابی داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے اگر درمیان والا تشہد کسی کا چھوٹ گیا اور وہ قیام میں چلا گیا تو آپ واپس تشہد میں نہ آئیں، بس وہ نماز پوری کرے، اینڈ میں 2 سجدے۔ حنفی کہتے ہیں واپس آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ کوئی نہیں ہے، نماز نہیں ٹوٹتی، نماز بڑی مضبوط شے ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ فرض کو چھوڑ کے دوبارہ واجب کی طرف آیا۔ سر وہ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آیا، وہ چھوٹے ہوئے واجب کو پکڑنے کے لیے آیا، فرض میں دوبارہ واپس آئے گا، صبر کرو، یہ نہیں ہے کہ تم آ جائے گا، تیسری رکعت میں فرض ہی واپس آئے گا، وہ فرض تو اس کا بھی اس پہ فرض وہی نہیں تھا تو وہ پہلے کھڑا ہو گیا تھا تو وہ واپس آیا۔ ہاں یہ ہے کہ نبی اسلام نے اس سے منع کیا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی کر لے گا۔ اس لیے جب کبھی نماز پڑھا رہے ہو نا، آپ اگر درمیانی سٹیج میں ہو نا اور آپ کو احساس ہو جائے تو واپس آ رہے ہیں، لیکن آپ بالکل کھڑے ہو کے واپس نہ آئے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ کھڑا بھی ہو جائے نا، مقتدی پیچھے زور لگا رہا تھا، سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ کے واپس ہی آ جائے گا۔ تو جن کو یہ مسائل پتا ہوتے ہیں نا وہ واپس نہیں آتے، ان کو پتا ہے کہ یار سجدہ صاحب تو ویسے ہی کرنا ہے، تو چلو ایک تشہد بچ گئی ہے تو بچی رہے رکو، دوبارہ کہ انہوں بھی کریں گے، سجدہ صاحب تو پھر بھی کرنا ہے، اگر کسی تشہد پڑھ بھی لی نا پھر بھی سجدہ صاحب دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا، تشہد رہ گیا آپ تو آپ سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو گیا، دوسرا موقع ایسا ہو سکتا ہے، رکعتوں کی تعداد میں شک ہے تو آپ کم کی طرف جائیں، 3 اور 4 میں شک ہے آپ کے، میں نے 3 ہی پڑھی تو 3 تو بڑی ہی ہوگی، اور آپ ایک اور رکعت پڑھیں اس کو پورا کرنے کے لیے اور اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تیسرا موقع کہ آپ نے نماز جو ہے وہ رکعتیں کم پڑھی اور بعد میں پتہ چلا یار وہ تو میں تو امام سے دوسری رکعت میں ملا تھا اور میری ایک رکعت تو رہتی تھی، میں تو ساتھ اسلام پھیر لی، وہی مسئلہ نہیں آپ سنتے بھی پڑھ چکے ہیں، وضو بھی ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کریں اور ایک رکعت جو رہ گئی تھی وہ پڑھیں اور سجدہ صاحب کو نکال دیں تو آپ۔ اسی طریقے سے کسی کو خیال ہے کہ یار میں نے تو زیادہ رکعتیں پڑھ لی، یہ ایسے بہت کم ہوگا، لیکن ظاہر ایک آپشن تو موجود ہے کہ ایک بندے نے مغرب کی 4 رکعتیں پڑھی سجدہ صاحب کو اس کے بعد۔ اسی طریقے سے 5واں ایک آپشن ہو سکتا ہے سجدوں کی تعداد بھول گئے، 15 پڑھ گئے، 1 کیا یا 2 تو آپ سمجھے میں نے 1 ہی کیا، ایک اور ویسے ربک فلی اگر 2 سجدوں کے درمیان پڑھیں گے نا، اور ایون یہ فقہ حنفی میں بار شریعت میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہے۔ چھٹا ایک موقع ہے کہ سرن نماز تھی، آپ نے اونچی آواز سے قرات شروع کر دی، یہ ہو جاتا بعض کا کہ زور میں شروع کر دی اونچی آواز، پیچھے سے لوگ لقمہ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہے کہ مرد سبحان اللہ کہہ کے لقمہ دیں گے اور عورتیں تصفیق کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے، اور سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر نہیں کہنا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، تو نے غلطی کی ہے، اللہ پاک ہے، اللہ نہیں غلطی کرتا، اور اللہ اکبر سے اس بیچارے کو کیا پتا چلے گا کہ پیچھے آ کے کسی نے نماز نیت کی ہے یا مجھے کہہ رہی ہے، سبحان اللہ سے اس کو پتا چل جائے گا اچھا یار یہ غلطی۔ تو سرن نماز کو جہرن پڑھ دیا، جہرن کو سرن پڑھا، تھوڑا بہت پڑھا گیا تو خیر ہے، لیکن اگر ذرا لمبا پڑھ لیا تو پھر وہ سجدہ صاحب کرے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی اسلام بعض اوقات ظہر اور عصر میں بھی چند ایک آیات ہمیں بلند آواز سے سنا دیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں تعلیم کے لیے۔ اسی طریقے سے کسی نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھ لیا، دعا کے علاوہ قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں،
لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا اور فرمایا رکوع اللہ کی عظمت کے لیے اور سجدہ دعاؤں کے لیے، لہٰذا اس میں دعائیں مانگو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، لہٰذا اپنے رب سے خوب دعائیں مانگا کرو. سورہ نسائی میں آتا ہے، ابو داؤد میں کہ انس بن مالک کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے 10 دفعہ بھی تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے. طاق کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، 10 تو ایون ہوتا ہے. تو اگر رکوع اور سجدے میں ادر دین دعاؤں کے آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اس طریقے سے اگر پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت ملانا بھول گئے سورہ فاتحہ کے بعد تو سجدہ صاحب پھر آپ پہ واجب ہوگا. آخری 2 میں بھول گئے تو خیر ہے، ایون سنت کی بھی کو پڑھ لیتا ہے، فرض میں بھی تو افضل ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام زور اثر کی بھی آخری رکعتوں میں سورت ملاتے تھے اور چاند ایک الفاظ اونچی آواز میں سنا بھی دیتے تھے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے.